پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، اگر اس کے بعد بھی تم اعتراض کرو گے، بات نہیں مانو گے، تو تمہارے پاس عذاب آئے گا مثل عاد و سمود، اور قوم عاد اور قوم سمود کی طرح تمہارے پر بھی عذاب آئے گا۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر تم اب بھی اعراض کرو گے، جو پہلے کہتے تھے درگزر کرو گے، ہماری باتیں نہیں سنو گے، ہم نے تمہیں کھول کھول کے ساری بات سنا دی، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ، پھر ان سے کہہ دیجئے، أَنذَرْتُكُمْ، میں تمہیں ڈر سنا رہا ہوں، مثل صاعقۃ عاد و سمود، جیسے عاد اور سمود پر عذاب آیا تھا، ختم ہو گئی تھی، اسی طرح تمہارے پر بھی عذاب آئے گا۔ یہ عاد اور سمود کون تھے؟ یہ دو قومیں تھیں۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف جو نبی مبعوث کیے گئے تھے ہود تھے، انہی میں سے مبعوث کیے گئے، اخا انہی کے بھائی تھے۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے کہا قوم بندگی کرو اللہ کی، یہ بتوں کی پوجا چھوڑ دو۔ قوم عاد کی طرف کا نام قوم کا عاد تھا جو نبی مبعوث کیے گئے ہود علیہ السلام۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف، قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، قوم کا نام سمود تھا۔ وہ دونوں قومیں غرق ہوئی، ختم ہوئی۔ کیسے غرق ہوئی؟ الحاقہ، تم الحاقہ جو ہے یہ حقیقت سے ہے، یہ حقیقت ہو کے رہنی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ الحاقہ، اور تمہیں کیا معلوم کہ یہ حقیقت کیا ہے؟ کذبت سمود وعاد بالقاریہ، سمود اور عاد نے قاریہ جھٹلایا قیامت کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کفار مکہ یہی کہا کرتے تھے کہ ہم مٹی میں مل گئے، ختم ہو گئے، تو دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ بل عجیبوا ان جاءہم منذر منہم، یہ ہمیں عجیب ڈر سناتا ہے۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، یہ کیسی عجیب باتیں کرتے ہیں آپ؟ اذا متنا، جب ہم مر گئے، وکننا ترابا، مٹی میں مٹی ہو گئے، مل گئے، ذالک رجع بعید، پھر دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے؟ جب مٹی میں مل جائیں، ختم ہو جائیں گے، ذالک رجع بعید، پھر کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے، کھڑے ہوں گے؟ کون ہمیں کھڑا کرے گا، زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، قد علمنا ما تنقص الارض منہم، ہم جانتے ہیں مٹی تمہارے جسم کو جتنا کھاتی ہے، اور جس کے جسم کو نہیں کھاتی ہماری رحمت ہوتی ہے اس پر۔ قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ، یہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تم قیامت کا انکار کرتے ہو۔ اللہ نے قیامت کی قسم اٹھائی، لا اقسم بیوم القیامہ، قیامت کے دن کی قسم ہے، یہ ہو کے رہے گی۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نفس شرکت کی قسم ہے۔ ایحسب الانسان، انسان کیا سمجھتا ہے، الن نجمع عظاما، عظام ہڈیاں ہماری گل گئی، ختم ہو گئی، ہمیں دوبارہ ہڈیاں کون جوڑے گا؟ یہ جوڑ ہمارے کون جوڑے گا؟ ہڈیاں ختم ہو گئی، بکھر گئی ہماری۔ بلا قادرین، ہم قدرت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، علی نسویہ بنانا، بنان کہتے ہیں پور، ڈوڈا، ہم تمہاری پور جوڑ کے دوبارہ اٹھا کے کھڑا کر دیں گے۔ جب تم کچھ نہیں تھے ہم نے تمہیں پیدا فرمایا، جب تمہاری ہڈیاں بکھر جائیں گی، تمہاری پور دوبارہ جوڑ کے ہم تمہیں کھڑا کر دیں گے۔ قوم عاد اور قوم سمود نے قیامت کو جھٹلایا کہ یہ نہیں ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ کذبت سمود وعاد بالقاریہ فاما سمود فاہلکوا بالطاغیہ، ایک چیخ چنگھاڑ پیدا ہوئی، قوم سمود ختم ہو گئی، ان کے دل پھٹ گئے، اتنی گرجناک آواز تھی کہ وہ ختم ہو گئے، وہیں سوئے رہ گئے۔ کذبت سمود وعاد بالقاریہ فاما سمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد، اور قوم عاد کو ہم نے کیسے غرق کیا؟ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر، سردیوں میں جیسے ہوا چلتی ہے، سنسناہٹ اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اس کی ایک آواز ہوتی ہے مخصوص سردیوں کی ہوا کی۔ گرمیوں میں جب ہوا چلتی ہے تو لوگ ہوا میں جاتے ہیں، ہوا میں بیٹھتے ہیں تاکہ جسم کو ہوا لگے گی، خوشنما معلوم ہوگی، جسم کی گرمی دور ہوگی۔ جب سردی کی ہوا چلتی ہے اس کی سرسراہٹ سے انسان اندر بھاگتا ہے، ہوا میں نہیں بیٹھتا، کمبل لپیٹتا ہے۔ تو سردی کا موسم تھا، اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دے دیا، ہوا چلی بڑی تیز، ریح صرصر آتیہ سخرھا علیہم 7 لیال، 7 دن 7 راتیں ہوا چلتی رہی، وثمانیہ اور 8 دن، 7 راتیں 8 دن ہوا چلتی رہی۔ اہم اشد منا قوہ، وہ کہتے تھے ہمارے سے زیادہ طاقتور قوم ہی کوئی نہیں ہے، بہت بڑی بڑی قداور جوان تھے، اور اتنی قداور قوم اس کے بعد نہیں ہوئی دوبارہ۔
انہوں نے کہا کہ ہم ایک دوسرے سے پشت ملا کے کھڑے ہو جائیں گے، ادھر سے ہوا آئے گی، وہ نکل آئے اللہ کے مقابلے کے لیے، ادھر سے ہوا آئے گی تو روکنا، ادھر سے ہوا آئے گی میں روکوں گا، زور لگائیں گے، ہمارا ہوا کیا کرے گی؟ تو اللہ تعالیٰ کا ہوا کا حکم تھا، ہوا چلتی رہی۔ ایام حسوما فطر القوم فیہا سرعا، اس قوم کو آپ نے دیکھا ہوا نے ان کا کچھ نہیں چھوڑا، کانہم اعجاز نخل خاویہ، کہ یہ ایسے گرے ہوئے پڑے تھے جیسے کھجور، تناور کھجور ہوتی ہے، اس کے تنے ہوتے ہیں، کھجور کے تنے اتنے قداور تھے اور گرے ہوئے پڑے تھے، جیسے کھجور کے اوپر سے سر اتار دیا جائے جو اس کے اوپر پھل لگتے ہیں تو تنا باقی رہ جاتا ہے، اس طرح وہ پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے کھائے ہوئے کھوکھلے تنے ہوتے ہیں، ایسے وہ قوم پڑی ہوئی تھی۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، اب دیکھو اس قوم کا کوئی نشان بھی ہے؟ تاریخ کی کتابوں میں قوم عاد، قوم سمود ان کا نشان نہیں ہے، تاریخ کی کتابوں میں ہسٹری میں بھی نہیں لکھا ہوا، یہ قرآن کریم نے ان کا نام لکھا ہے کہ وہ قوم ایسی تھی اور اس طرح ختم ہو گئی۔ صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد و سمود، تو تمہارے اوپر عذاب آئے گا، پکڑ آئے گی جیسے عاد اور سمود پر آئی تھی۔ یہ 13ویں آیت ہے سورہ حامیم سجدہ کی، اس کے 2 نام ہیں، حامیم سجدہ بھی ہے، سورہ فصلت بھی اسی کا نام ہے۔